ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ قرآن حکیم کی صورتوں میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں ان کا تذکرہ کافی عرصے سے ہمارے ان دروس میں نہیں ہوا۔ آج مجھے پھر اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس لیے کہ آج کی جو سورہ مبارکہ ہے اس کے مقسم علیہ یعنی جس چیز پر قسم کھائی گئی ہے اس کے بارے میں چونکہ ایک اختلاف ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی جو مجموعی ترتیب ہے اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ ہیں قرآن حکیم میں، لیکن ان میں سے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ، حجم کے اعتبار سے نہ ہونے کے برابر۔ یہ 7 آیات ہیں جبکہ تقریباً 6.25 پارے ہیں جو مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ تو اس پہلے گروپ میں حجم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، سورہ فاتحہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ، حجم کے اعتبار سے مکی صورت نہ ہونے کے برابر۔ اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتوں کا تناسب بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ 48 صورتوں میں سے بمشکل 2-3 نکلیں گی کہ جن کو قطعیت کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ وہ مدنیات ہیں۔ یہ گویا کہ ریسیپروکل نسبت ہے اول و آخر کے بارے میں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 6 ہی گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے، 6 ہی ہیں مدنی صورتوں کے۔ اب جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں، میں نے بارہا عرض کیا ہے، ان کا اہم ترین مضمون تو ہے ایمان، ایمان باللہ اور توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالرسالت، نبوت، وحی۔ اس کے علاوہ قصص الانبیاء، انباء الرسل، رسولوں کے حالات مکی صورتوں میں آئے ہیں، تفصیل سے آئے ہیں۔ حضرت نوح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت ہود اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت صالح اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت لوط اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا معاملہ، حضرت موسیٰ اور آل فرعون کا معاملہ۔ اور تیسرا مضمون ہوتا ہے بنیادی اخلاقیات، بیسک مورلز، ہیومن مورلز۔ یہ 3 مضامین ہیں مکی صورتوں کے۔ مدنی صورتوں میں پھر احکام شریعت آئیں گے، حکمت کے بہت بلند مضامین آئیں گے، جہاد اور قتال کے مضامین آئیں گے۔ یہ 3 اہم مضامین ہیں جو مدنی صورتوں کے ہیں، 3 کو بمقابلہ 3 کے رکھ لیجیے۔ تیسری بات ذہن میں یہ تازہ کر لیجئے کہ پہلے 2 گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ غالب مضمون جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے،
اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ توحید کا مضمون ان میں زیر بحث نہیں آیا یا معاد کا مضمون وہاں زیر بحث نہیں ہے. ایمانیات ثلاثہ تو موجود رہیں گے، لیکن زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس ایمان بالرسالت پر ہے. درمیانی دو گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور، زیادہ ایمفیسس ایمان بالتوحید، توحید ان کا مرکزی مضمون. آخری دو گروپوں کی جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل مضمون ہے انذار آخرت، ان کا عمود ہے آخرت، ایمان بالآخرہ. ان الدین لواقع، جزا و سزا ہو کر رہے گی. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ ان کا اہم مضمون ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مضامین اس میں آتے ہی نہیں. توحید کے مضامین بھی آئے ہیں، سورہ اخلاص بھی اسی گروپ میں آئے گی جو جامع ترین صورت ہے توحید کے موضوع پر، اور اس میں آخرت کا ذکر ہے نہ رسالت کا ذکر ہے، کل کی کل توحید پر مشتمل ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو گروپ ہے، آخری منزل جو ہے تلاوت کی منزل جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے، اس میں دو گروپ آ گئے مکی اور مدنی صورتوں کے. سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتیں، پھر سورہ حدید سے سورہ تحریم تک مدنی صورتیں، ایک گروپ مکمل ہو گیا. 7 صورتیں مکی اور 10 صورتیں مدنی، کل 17 صورتیں ہیں. آخری گروپ سورۃ الملک سے شروع ہوا، سورۃ الناس پر ختم ہوگا. 2 پارے ہیں، ان میں 48 صورتیں ہیں، جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، لیکن اس کے بارے میں آخری رائے میں بعد میں عرض کروں. البتہ یہ جو 3-4 سورے، 2 ہم ان میں سے بڑے نمایاں طور پر بلکہ 3 پڑھ چکے ہیں، چوتھا آج شروع ہو رہا ہے، 5واں اس کے بعد اور آئے گا. یہ 20 صورتیں جو ہیں یہ 4-4 صورتوں کے گروپس کی شکل میں ہیں. ان میں درمیان میں جو 3-4 سورے ہیں یہ قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں حکمت کے بلند ترین مضامین پر مشتمل ہے. ان میں انذار آخرت کا مضمون ہے، لیکن وہ طبعاً ہے، تابع ہو کر ہے، ثانوی درجے میں ہے. حکمت کے بلند ترین مضامین یہ 12 صورتیں جو میں نے عرض کیا تھا، سورۃ الاعلیٰ سے شروع ہوئی ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور سورۃ الانفکاک پر ختم ہوں گی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الاعلیٰ ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے. جامع ترین سورت جو ہے ان 12 صورتوں میں سے وہ سورۃ الاعلیٰ ہے. البتہ آج ایک لفظ اور ایڈ کر لیجئے کہ سورۃ الانفکاک جو ہے وہ کنکلوڈنگ صورت ہے ان 12 صورتوں کی. یہ 3-4 سورہ جو آئے ہیں جن میں درمیان میں بالکل ہے 4 سورہ نور و ظلمت، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے، اور اس سے پہلے وہ 4 صورتیں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد. اب 4 صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ التین، اس کے بعد سورۃ العلق، پھر سورۃ القدر، اور پھر سورۃ الانفکاک یا سورۃ البینہ. یہ جو 3-4 سورے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں بہت فلسفیانہ مضامین، پھر یہ کہ انسان کے اندر خیر و شر کے داعیات، انسان میں خیر داعیات بھی ہیں، شر کے داعیات بھی ہیں، خارج میں بھی خیر کی طرف بلانے والی چیزیں بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں. یہ کشمکش ہے. اس میں کامیابی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کی جو بلند ترین منزل ہو سکتی ہے، انسان تزکیہ کر کے کہاں تک جا سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت ہے. وہ سورۃ اللیل کے اندر زیر بحث آ چکا. اس سے اوپر مرتبہ نبوت ہے، وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا مضمون ہے. اس لیے کہ یہ میں امام راضی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں. سورۃ اللیل سورۃ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سورۃ الضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مقام نبوت زیر بحث آیا، اس میں مقام صدیقیت زیر بحث آیا. اب جو یہ 4 سورہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مرتبہ نزول ہے، نبوت ہے، عروج کا مقام. یہ مضامین پچھلے درس میں بیان ہو چکے ہیں. مرتبہ عروج، کلائمیکس ہے عروج کا، مقام نبوت. یہاں سے نزول ہے در حقیقت مرتبہ رسالت. اذهب الى فرعون انه طغى. اب بلندیوں سے اتر کر نیچے آنا ہے. کوہ طور سے اترو اور جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى. اے محمد اب غار حرا کی خلوتوں کو خیر بات کہو
یہاں کے مراقبے اب ختم ہو جانے چاہیے. اب جبل نور سے اترو اور جا کر دعوت کا آغاز کرو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ ہے در حقیقت اس چہار سورہ کا مرکزی مضمون. مرتبہ نزول میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرتبہ رسالت ہے جو ان 4 سورتوں میں زیر بحث آئے گا. چنانچہ سورۃ التین میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے. رسالت حضرت نوح علیہ السلام کی، رسالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رسالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اب رسالت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہ آغاز وحی کا معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، اقرا. اس کے بعد اس کی جو رات ہے نزول وحی کی، نزول قرآن کی، اس کا تذکرہ آئے گا سورۃ القدر. اور رسالت کا جو اصل مقصد ہے بینہ، تاکہ اتمام حجت ہو جائے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. یہ ہے رسالت کے موضوع پر نہایت جامع صورت کہ اصل مقصد کیا ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے رہے. اور یہ جو نقشہ میں نے ابھی کھینچا ہے، کوہ نور جو ہے، جبل نور سے نیچے اترو، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ 4 صورتیں جو ہے باہم مربوط ہیں اس اعتبار سے. البتہ یہ کہ ان 3-4 سوروں سے پہلے کا جو 4 سورہ تھا، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، وہ خالصتاً انذار آخرت کے مضامین پر مشتمل. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت. 14 آیتیں آئیں اور پھر بات کہاں پہنچی؟ علمت نفس ما احضرت. وہ وقت آئے گا کہ ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کمائی کی ہے، کیا آگے بھیجا تھا، کیا سامنے آ رہا ہے. جزا و سزا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ 4 صورتیں بالکل خالص انذار آخرت، جزا و سزا، وہ یوم الدین، اس کا تصور. اور اب اس کے بعد جو 4 صورتیں آئیں گی وہ بھی ہر شخص کو معلوم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. خالص انذار آخرت کی صورت. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. خالص انذار آخرت کی صورت. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سورۃ التکاثر انذار کی. درمیان میں تھوڑا سا ایک مضمون آتا ہے جو والعادیات ضبحا، لیکن یہ کہ اس کا بھی در حقیقت مضمون وہی انذار آخرت. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. اس دن پورا حساب کتاب لے لے گا ان کا رب ان سے. تو وہ 4 صورتیں پھر آئیں گی انذار کی. لیکن یہ درمیان کی جو 12 صورتیں تھیں کہ جن میں سے 8 ہم پڑھ چکے ہیں، 9 آج پڑھ رہے ہیں، ان میں اصل مضمون جو ہے وہ انذار آخرت نہیں ہے. یہ مضامین ہے تزکیہ نفس کے، یہ مضامین ہے مراتب بلند، حکمت قرآنی کے اہم بڑے غامض موضوعات، نبوت اور اس کی نفسیات، عروج اور نزول کی کیفیات، سیر الی اللہ اور سیر فی اللہ اور سیر عن اللہ، اس کے مابین فرق و تفاوت. یہ حکمت کے، فلسفے کے، نفسیات کے بہت بلند مضامین ہیں کہ جو ان 12 صورتوں میں آئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان میں پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الاعلیٰ، کنکلوڈنگ سورت وہ سورۃ البینہ آئے گی. سورۃ التین جو ہے، اب اس کا اصل جوڑا جو ہے وہ سورہ علق ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً کافی غور کرنا پڑے گا کہ ان 2 صورتوں کے مابین وہ مشترک مضمون کون سا ہے جس کی بنا پر کہ ان کو آپس میں ایک جوڑے کی نسبت جو ہے وہ قرار دی جائے. یہ بات میں چاہوں گا کہ ذرا بعد میں آئے. ویسے یہ کہ اشارہ میں کر دیتا ہوں، ایک حساس اور ذہین انسان، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے سورۃ الضحیٰ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں،
وہ آپ کا بوجھ کیا تھا کہ جو اللہ نے آپ کے پیٹھ پر سے اٹھا دیا، اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے درس میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں۔ حساس اور ذہین انسان، دو مشاہدے اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہے اس کی داخلی کیفیات، وہ داخلی کیفیات جو زیر بحث آ چکی ہیں سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں، وہ قبض اور بسط کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے نزول اور عروج کا مسئلہ، یہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح میں آ چکا۔ یہ ہے اس کی داخلی کیفیات، داخلی احساسات۔ ایک ذہین اور حساس انسان جب خارج کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے دو مشاہدے آتے ہیں بڑے اہم۔ ایک انسان کی عمومی اخلاقی پستی کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے۔ بحیثیت مجموعی انسان بڑی ہی پستی کے اندر مبتلا ہے، بڑی ہی گھٹیا سوچ، بڑے پست مقاصد، بڑے ہی گھٹیا محرکات عمل۔ یہ ہے کہ جو مشاہدہ ہوتا ہے انسان کو کہ یہ بستی کے مکین، یہ معلوم ہوتا ہے گندگی کا کیڑا ہے، یہ انسان گندگی کی پوٹ ہے، اس میں کوئی شے ہے ہی نہیں، خیر ہے ہی نہیں۔ یہ مشاہدہ اس شدت سے ہوتا ہے کہ انسان پر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ انسان کی سرشت سے ہی وہ مایوس ہو جائے۔ انسان میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، جسے دیکھو بڑے پست محرکات ہیں، بڑے گھٹیا محرکات ہیں۔ اور جدید سائیکالوجی نے اس فینومینن کو ایک فلسفے کی حیثیت دے دی ہے۔ انسان کے محرکات عمل میں یا بطن ہے یا فرج ہے۔ فرائیڈ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان کے محرکات عمل میں موسٹ پوٹنٹ جو ہے وہ اس کا جذبہ سیکس ہے۔ باپ بھی اگر بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی بنیاد میں بھی سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس۔ اگر ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس کی بنیاد ہے۔ اس درجے گھناؤنا انسان کے سامنے اس کا نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے، اتنی پستی میں گرا ہوا انسان کو دکھایا گیا ہے۔ ایڈلر اور یونگ اس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ تاب نہیں لا سکے اپنے استاد کے اس فکر کی پستی کا، انہیں کچھ اور تلاش کرنا پڑا۔ تو ایڈلر کو بھی اگر کوئی جذبہ ملا ہے تو وہ حب تفوق، ارج ٹو ڈومینیٹ۔ کوئی واز کہہ رہا ہے تو اصل میں اپنی ہستی کی پروجیکشن کر رہا ہے، دھونس جما رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ کوئی اعلیٰ عمدہ کام کر رہا ہے تو حقیقت میں اس کا انفیریورٹی کمپلیکس ہے، جس نے کہ اس کو اس کام پر آمادہ کیا ہے اور وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے اپنے ان کاموں کے ذریعے سے۔ فرائیڈ نے یہ انتہا کی ہے کہ اگرچہ ایک طرف تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے جہاں تک اس کی مشاہدے کی گہرائی کا تعلق ہے، میں نے اس کی تعریف کی۔ اس نے انسان کے اندرونی داعیات میں 3 لیولز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ایک اڈ اور لیبیڈو، دوسرا ایگو، تیسرا سپر ایگو۔ لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے، مشاہدہ بہت عمدہ ہے، لیکن فکر کی پستی کا یہ عالم ہے کہ سپر ایگو کو بھی وہ قرار دیتا ہے کہ یہ معاشرے کے جو معیارات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، جن چیزوں کو معاشرے میں عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے اور جن چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے، یہی تصورات ہیں جو انسان کے سپر ایگو کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، اس کی شکل اختیار کر دیتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی کوئی اس کے اندر کی حقیقی شے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا معاشرتی تصورات جو ہیں، جو خیر و شر کے معیارات لوگوں نے بنا لیے ہوتے ہیں، وہ ہے در حقیقت جو سپر ایگو کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ میں چند باتیں بعد میں بھی اس کے ضمن میں عرض کروں گا، لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا، ایک حساس اور ذہین انسان اگر انسانوں کی اکثریت کا مشاہدہ کرے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک طرح کی مایوسی طاری ہوگی، انسان کی سرشت سے مایوسی۔ انسان میں کوئی خیر کا پہلو ہے ہی نہیں، انسان میں برائی ہی برائی ہے، پستی ہی پستی ہے، یہ گندگی کی پوٹ ہے، نجاست کا کیڑا ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اس کا علاج ہے جو سورۃ التین میں ہے، نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کے سامنے ہم نے تمام فرشتوں کو جھکوا دیا، جبرائیل سمیت، اس لیے کہ قرآن مجید میں جس قدر ایمفیسس کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے سب کے سب فرشتے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تاکید کی انتہا ہے، جو تمام ملائکہ کا مسجود ہو
خلقتہ بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہو، جس کا معاملہ یہ ہو کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان یہ ہو کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ گھٹیا شے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل مضمون، یہ ہے عمود سورۃ التین کا۔ دوسرا مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انسان کی اخلاقی پستی کا معاملہ میں نے عرض کیا ہے۔ دوسرا مشاہدہ آتا ہے کہ ہر انسان دوسرے کا خون چوسنے کے درپے ہے، جس کا ہاتھ جہاں پڑ جاتا ہے استحصال کرتا ہے، ظلم، تعدی، دوسرے کے حقوق پر دست درازی، دوسروں سے ناانصافی، استحصال، جبر، ریپریشن، جس کے اوپر بھی اپنی خدائی کا جواب رکھ سکے جس کے کندھے پر رکھ دیتا، جس سے بھی جبرن کچھ حاصل کر سکے حاصل کر لیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ جائز حق ہے کہ ناجائز، صحیح ہے کہ غلط۔ یہ بھی اخلاقی پستی ہی کا دوسرا پہلو ہے۔ لیکن ایک اخلاقی پستی ہے انسان کے جو محرکات عمل ہے اس کے اعتبار سے، وہ داعیات کیا ہیں، اس کے موٹیویشنز کیا ہیں جن کے تحت کہ اس سے عمل صادر ہوتے ہیں۔ وہ اس کا پیٹ ہے، اس کی شہوت ہے، حب تفوق ہے، اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک ہے وہ کر کیا رہا ہے، کوئی شریف ہے تو اس لیے شریف ہے کہ کمزور ہے، طاقتور ہو اور شریف ہو بمشکل نظر آئے گا کہیں۔ وہ دیانتدار ہے تو اکثر و بیشتر اس لیے دیانتدار ہے کہ بزدل ہے، رسک نہیں لے سکتا زیادہ، جری ہو اور پھر دیانتدار رہے، یہ بہت شاذ ہی کہیں نظر آئے گا۔ ورنہ انسان کلا ان الانسان لا یطغی، یہ ہے مشاہدہ، واقعہ ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے انسان، تیرا اگر مشاہدہ یہ ہے تو غلط نہیں ہے۔ انسان واقعتاً دست درازی پر، طغیانی پر، سرکشی پر، تعدی پر، ظلم پر، استحصال پر آمادہ ہو ہی جاتا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ ہے جو سورۃ العلق کے اندر آئے گا، درمیان کی 3 آیتیں۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ دو جو ہیں انسان کے ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات، جو وہ عام انسانوں کے اعتبار سے جو کچھ ریڈ کر رہا ہے، جو کچھ آبزرو کر رہا ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو کچھ انفر کر رہا ہے، اس کے 2 پہلو، ایک داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے انسان کی پستی، ایک انسان کے ظلم اور تعدی اور جہاں پر بھی وہ استحصال کر سکتا ہو کر گزرنا، یہ مشاہدہ۔ یہ 2 مشاہدات ہیں کہ جو ایک سورۃ التین میں ایک سورۃ العلق میں لا کر ان دونوں کو جوڑ کر ایک بہت ہی حسین اور جمیل حکمت قرآنی پر مشتمل ایک بہت ہی عمدہ جوڑا بنتا ہے سورۃ التین کا اور سورۃ العلق کا۔ سورۃ العلق میں کچھ مضامین اور ہیں اضافی، ان کا جوڑ سورۃ القدر سے ملے گا، سورۃ البینہ سے ملے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو 4 سورے کی اصطلاح میں نے وضع کی ہے کہ اکثر ان 4 سوروں کے اندر مضامین کا ربط جو ہے وہ آپ کو 4 سورتوں کو اگر پیش نظر رکھیں گے تو وہ زیادہ مربوط نظر آئیں گے۔ جوڑوں کے مابین بھی نسبت ہے اور ربط ہے اور تعلق ہے، لیکن یہ کہ در حقیقت 4 سورتوں کے یہ گروپ ہیں۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ التین اس کا جوڑا ہے سورۃ العلق، اور ان میں کیا چیز ہے جوڑنے والی؟ ایک حساس اور ذہین انسان کے مشاہدات، انسان کے داخلی محرکات عمل کے اعتبار سے وہ سورۃ التین کا مضمون ہے، انسان کے خارجی ظلم اور تعدی پر آمادہ ہو جانے کے اعتبار سے یہ سورۃ العلق کا مضمون ہے۔ البتہ ایک بات یہاں اور نوٹ کیجئے، 4 سورہ نور و ظلمت، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، اس سے پہلے تھی سورۃ البلد۔ اب سورۃ البلد کا اصل جو جوڑا ہے وہ سورۃ الفجر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم کی سورتوں میں سے جو ان کے فواتح ہیں، ابتدائی آیات، ان میں جس قدر گہری مشابہت سورہ بلد کی ابتدائی آیات میں اور سورۃ التین کی ابتدائی آیات میں، شاید قرآن میں کوئی دوسری مثال آپ کو نہ ملے اس کی۔ 3 آیات قسموں پر مشتمل، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، پھر ایک مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مقسم علیہ بھی لقد خلقنا کے الفاظ مشترک، یہاں بھی 3 آیتیں، والتین والزیتون طور سینین وہذا البلد الامین۔ فرق صرف کیا ہے، وہاں ھذا البلد سے شروع ہوئی،
یہاں ھذا البلد الامین پر قسمیں ختم ہو رہی ہیں. 3 ہی آیتیں وہاں ہیں، 3 ہی آیتیں یہاں ہیں. ایک آیت وہاں بھی ایسی ہے جس میں 2 ہیں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. یہاں بھی آیت پہلی جو ہے اس میں 2 ہیں، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ. ذرا ان کا آپ تقابل تو کیجئے. یہ تقابلی مطالعہ جو ہے قرآن حکیم کی صورتوں کا، اس میں بڑی گہری حکمت مضمر ہے. پھر دیکھیے مقسم علیہ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ جو 4 صورتیں ہیں سورۃ البلد کی اور آیتیں اور 4 آیتیں سورۃ التین کی، اس قدر گہری مشابہت ہے، اتنا ان کے مابین قرب ہے کہ میں یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب میں نے ان صورتوں کا درس دیا تھا کراچی میں، ہماری ایک تربیت گاہ ہوئی تھی کورنگی میں، ریزیڈنشل تربیت گاہ تھی، اس میں ان 6 صورتوں کا میں نے درس دیا تھا، سورۃ البلد سے شروع ہو کر سورۃ التین تک. اس وقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ درمیان میں یہ 4 صورتیں ہیں، 4 سورہ نور و ظلمت، اور یہ ایسے ہیں جیسے ایک رحل پر رکھی ہوئی ہوں. رحل کا ایک بازو دایاں بازو جو ہے وہ سورۃ البلد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور رحل کا یہ بایاں بازو ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بڑا گہرا ربط ہے. یہاں بھی فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین مقام پر، بہترین مرتبہ دے کر، بہترین ساخت پر، البتہ گرا دیا ہے نیچے. وہاں فرمایا اس نیچے سے اوپر اٹھنے کا ایک عمل ہے. وہ کیا ہے؟ گھاٹی کو عبور کرو پہلے، کٹھن گھاٹی. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. تو در حقیقت مضمون بھی ایک ہے، یہاں اجمالاً، وہاں ذرا تفصیلاً. وہاں پستی سے اوپر اٹھنے کی بات ہے، یہاں اونچائی سے نیچے گرنے کی بات ہے. ظاہر بات ہے جو اونچائی سے نیچے گرا دیا گیا، اب اس کے 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو محنت کرے، چڑھائی چڑھے، ذرا مشقت کرے، بلندی پر جائے، پہنچ جائے گا اپنے اصل مقام پر، اور یا پڑا رہے پستی میں، پستی کا مکین بنا رہے، اسی پستی میں مبتلا رہے، اسی گندگی میں، اسی زمینی آرزوؤں اور خواہشات کے اندر، یہیں کی زمینی اور جو ہماری حیوانی تقاضے ہیں بس انہی میں انسان گم ہو کر رہ جائے. ایک یہ راستہ ہے. جو گم ہو کر رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو چڑھائی چڑھ گیا وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک اعتبار سے تو میں نے عرض کیا کہ سورۃ التین کا جوڑا اصل میں تو سورہ علق ہے، لیکن سورۃ التین کا ایک بڑا گہرا رشتہ جو ہے وہ سورہ بلد سے بھی ہے. اور اول و آخر سورہ بلد اور سورۃ التین کے درمیان یہ 4 صورتیں، 4 سورہ نور و ظلمت. یہ جو تمہیدی گفتگو تھی اس میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیں. جیسے میں نے سورۃ الانشراح کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اس کا ایک تعلق وہ تو سورۃ الضحیٰ سے ہے، جوڑا تو سورۃ الضحیٰ کا ہے وہ، لیکن 2 جو سب سے چھوٹی صورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا ایک مناسبت اور ایک نسبت قائم ہوتی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا تعلق سورۃ الکوثر سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور آخری 2 آیتیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ان 2 آیتوں کا تعلق سورۃ النصر سے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وہی معاملہ اس سورۃ التین کا بھی ہے. اس کا جوڑا سورہ علق، ایک طرف اس کا ربط سورہ بلد سے، اور 2 چھوٹی صورتوں سے بھی اس کا تعلق ہے. ایک سورۃ الکوثر، ایک سورۃ العصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درمیان کا جو مضمون ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، گویا کہ بالکل اس کا مثنیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اور جو آخری دو آیات ہیں فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کا تعلق ہے سورۃ الماعون سے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تم نے دیکھا نہیں جو جزا و سزا کا منکر ہے وہی تو پستی میں پڑا ہوا ہے، وہی تو ہے کہ جو یتیم کی عزت نہیں کرتا، وہی تو ہے کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو کہنے کو بھی تیار نہیں ہے، وہی تو ہے کہ اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، وہی تو ہے جو اتنی پستی میں گر گیا ہے کہ وہ عام برتنے کی چیزیں بھی کسی کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اخلاقی پستی ہے۔ وہ گویا کہ سورۃ التین ارأیت الذی یکذب فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم الی آخر السورہ۔ ان دو آیتوں کا، سورۃ التین کی آخری دو آیتوں کا گہرا تعلق سورۃ الماعون سے ہے۔ اب آئیے بسم اللہ کیجئے۔ والتین والزیتون، یہ جو پہلی آیت ہے اس پر کافی مراد کیا ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف سلف سے خلف تک چلا آ رہا ہے۔ تین انجیر کو کہتے ہیں، زیتون، زیتون ہے آپ کو معلوم ہے، اولیو، فگ اینڈ اولیو، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہی پھل ہیں، انجیر کا پھل، زیتون کا پھل۔ اور اب اس میں پھر مفسرین نے جن کی رائے یہ ہے، اب انجیر کی برکات اور انجیر کے خواص، انجیر کے فوائد، انجیر کس طریقے سے انسان کے لیے مفید ہے، انسان کے اندرونی نظام کے اندر کیسے توازن پیدا کرتا ہے، پھر وہ خواص کا معاملہ چلتا ہے۔ اسی طرح زیتون کی کیا خاصیتیں ہیں، زیتون کس اعتبار سے مفید ہے انسان کے لیے، گویا کہ اس میں رکھتے ہیں اللہ نے قسم کوئی شے کے اندر ہے، کوئی خیر ہے، کوئی بلندی ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی انسان کے لیے افادیت، ابھی تو سب کھانا بنیادی طور میں جس سے کافی ہے جو سمجھتے ہیں جو حضرات کہ یہ رائے بنیادی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم میں جو قسم لکھے ہیں وہ اللہ کی عظمت کے اعتبار سے نہیں، یہاں جو قسم کھانے والا ہے وہ سب سے عظیم ہے۔ ہر شے جو ہے مخلوقات میں سے اللہ کے مقابلے میں تو کمتر ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے، کتنی ہی عظیم ہو۔ لہذا انسان عظمت کے اعتبار سے قسم کھاتا ہے اس لیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس مقام پر نہیں سمجھتا، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس میں اللہ کی عظمت، اللہ حاضر و ناظر ہے، میں تمہیں جو بات بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ میں جو وعدہ تم سے کر رہا ہوں وہ سچا کر رہا ہوں، پورا کروں گا، اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن میں اس میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں، کوئی شہادت کا پہلو ہے، گواہی، گواہ ہے تیزی سے گزرنے والا زمانہ، والعصر، گواہ ہے تین اور زیتون، اور گواہ ہے طور سینین، اور گواہ ہے یہ امن والا شہر۔ یہاں مجرد گواہی کا پہلو ہوتا ہے قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی۔ یہ رائے میرے نزدیک 100% درست ہے، اسی اعتبار سے میں نے بارہا تعارف کرایا ہے مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو انہوں نے عربی میں لکھی تھی، الایمان فی اقسام القرآن، اس کا ترجمہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے کیا، اور وہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہو وہ کتاب حاصل کریں، مطالعہ کریں، اصولی بحث اس میں مکمل آ گئی۔ تو اس پہلو سے تو ظاہر بات ہے کہ میری رائے جو ہے وہ میں نے ظاہر کر دی کہ یہ پھل زیتون کا یا پھل انجیر کا وہ یہاں مراد نہیں۔ اس میں ایک اور گواہی ہمیں مل جاتی ہے کہ جو بقیہ دو آیتیں ہیں جن میں قسمیں کھائی جا رہی ہے اس میں تو پھلوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ شہر ایک مقام ہے، بلد الامین مکہ یہ ایک مقام ہے، طور سینین اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، یہ کوہ طور ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے اور جس پر کہ انہیں تورات عطا کی گئی۔ تو اس سے بھی ایک ریفلیکشن آتی ہے کہ یقیناً ان دو کا بھی تعلق جو ہے وہ مقامات سے ہے، اور یہ رائے بھی سلف میں بھی موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی ہمیں اس کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ رائے یہ ہے کہ در حقیقت تین سے مراد بھی جبل تین ہے، جس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شمالی عراق کے علاقہ کا جو علاقہ ہے اس کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ ہے جبل تین، اس لیے کہ اس علاقے میں کثرت کے ساتھ انجیر ہوتے ہیں۔
ایک رائے جو مولانا فراہی نے لکھی ہے اور بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ جبل جودی جو ہے، کوہ جودی، جس پر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی ہے، وہ مراد ہے۔ لیکن یہ کہ یہ رائے ہمارے ہاں سلف میں بھی موجود ہے کہ اس سے مراد مقامات ہیں، اور یہ ایک عام قاعدہ تھا، عرب کا ذوق یہ تھا کہ جہاں کوئی چیز زیادہ پیدا ہوتی تھی اس جگہ کا نام اسی چیز کے حوالے سے رکھ دیتے تھے۔ نخلا، وادی نخلا جو ایک وادی ہے مکے اور طائف کے درمیان، اس لیے کہ وہاں کھجور کے درخت تھے۔ چونکہ حجاز میں تو بہت کم ایسی جگہ تھی نا، یہ خاص طور پر مکے کے آس پاس کے جہاں، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، چونکہ وہاں کھجور کے درخت کثرت سے موجود تھے، وادی نخلا ہی نام ہو گیا اس کا، کھجوروں والی وادی۔ تو ایسے ہی جہاں تین جو ہے، جہاں انجیر کے درخت زیادہ ہے وہ جبل التین ہو گیا، جہاں زیتون کا درخت زیادہ ہے وہ جبل زیتون ہو گیا، اور اس کا تو تذکرہ بھی موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، اس لیے کہ سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا واز، جو میرے نزدیک سب سے اونچا واز ہے جہاں تک میرا مطالعہ آج تک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مواعظ نقل نہیں ہوئے۔ حضور نے ویسے بھی بہت کم واز کہے ہیں، آپ نے تو قرآن پڑھ کر سنایا ہے، اس سے بڑا واز کوئی ہے ہی نہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اصل واز تو یہ ہے۔ تو مواعظ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مواعظ جو انجیل میں آئے ہیں وہ چوٹی کے مواعظ ہیں۔ واعظ ہونے کے اعتبار سے ان کے آس پاس پہنچنے والا واعظ کوئی کم سے کم میری محدود معلومات میں موجود نہیں، اور انجیل میں جو مواعظ آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے، ان میں چوٹی کا واعظ ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ، کوہ زیتون پر جو آپ نے کھڑے ہو کر واعظ دیا۔ اور یہ آپ کا معمول معلوم ہوتا ہے انجیل سے کہ دن کے وقت آپ نیچے اترتے تھے پہاڑ سے، اور بیت المقدس میں ہیکل میں جا کر وہاں پر آپ تبلیغ کرتے تھے، واعظ کہتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، علماء پر تنقیدیں کرتے تھے، لیکن رات کو آپ پھر وہاں سے کوہ زیتون پر تشریف لے جاتے تھے، وہیں آپ کا رین بسیرا ہوتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کثیر تعداد میں لوگ، ملٹیٹیوڈز، اس کا ذکر آیا ہے بائبل کے اندر، اینڈ سیئنگ دی ملٹیٹیوڈز ہی اوپنڈ ہز ماؤتھ اینڈ سیڈ، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی کا واعظ، عظیم ترین واعظ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ کوہ زیتون در حقیقت مراد ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واعظ فرمائے۔ طور سینین، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ طور کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خاص اس پہاڑ کا نام طور ہے کہ جو صحرائے سینا میں ہے، اس کی ساؤدرن ٹپ ہے، تقریباً پیننسولا بنتا ہے، یہ تکون سی ہے نیچے جا کر، جو اس کی ٹپ ہے، جیسے انڈین پیننسولا ہے نیچے جا کر، وہ کنیا کماری جو ہے، راس کماری پہلے کہتے تھے، اب کنیا کماری اس کا نام ہے، وہاں سے گویا کہ ایک ٹرائنگل چل رہی ہے جس کا بیس جو ہے سینٹرل انڈیا بنتا ہے۔ اسی طرح صحرائے سینا ہے، اس کا بیس جو ہے میڈیٹرینین کے ساتھ ہے، اور دونوں طرف تکون سے نیچے آ رہی ہے۔ ایپیکس جو ہے وہ جنوب میں ہے اس کا، جہاں پر کہ یہ بحیرہ قلزم جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک خلیج عقبہ اور ایک خلیج سویس، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ ٹپ پر یہ ہے صحرائے سینا میں کوہ طور۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ پراپر ناؤن ہے، طور مراد ہے وہ پہاڑ، اور ایک رائے یہ ہے جو زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ طور کہتے ہی پہاڑ کو ہے، اور یہاں اسی لیے طور سینین کہا گیا ہے۔ سینین سینا، قرآن مجید میں سورہ مومنون میں یہ لفظ آیا ہے طور سینا، سینا اور سینا دونوں اس کے تلفظ ہیں۔ سینائی پیننسولا، آج کل بھی آپ اس کو پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، دی سینائی پیننسولا، یہ کہ جس پر قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس بھاری قیمت دے کر بہرحال بازیافت ہوئی ہے اس کی، مصر نے واپس حاصل کیا ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو اسے یہ صحرائے سینا واپس ملا ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے میں جا چکا تھا۔ تو سینائی پیننسولا، صحرائے سینا، یہ ہے، سینین اس کا تلفظ ہے، یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور عبرانی میں اس کو سینین کہتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ اون اور این، مومنون اور مومنین، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے، اور عبرانی میں این جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت وطور سینین، یعنی سینائی پیننسولا کا پہاڑ، وہ پہاڑ جبل طور، وہ طور سینین جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے مرتبہ بلائے گئے اور سرفراز فرمائے گئے نبوت سے، اور پھر دوبارہ بلائے گئے، اور پھر آپ کو کتاب دی گئی تورات۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے مراد مکہ ہے۔
لا اقسم بہذا البلد، اور یہاں وہ آخری قسم ہے وہذا البلد الامین۔ امین کیوں کہا گیا؟ امین جو ہے آمن سے بھی فعیل بن سکتا ہے، مامون سے بھی فعیل بن سکتا ہے، امن والا، پر امن، اس لیے کہ بدترین جاہلیت کے دور میں بھی یہ شہر جو ہے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ انسان انتہائی جاہلیت کے دور میں عرب جو ہے وہ اپنے بدترین جانی دشمن کو بھی اگر پا لیتا تھا حرم میں، مکے میں، تو اس سے وہ تعارض نہیں کرتا تھا۔ باپ کا قاتل بھی یہاں مل گیا ہے تو چاہے کوئی شخص سالہ سال سے تلاش کر رہا ہو اپنے باپ کے قاتل کو اور نہ مل رہا ہو، لیکن یہاں دیکھے گا تو اسے کچھ نہیں کہے گا، اس لیے کہ یہ امن کا شہر ہے۔ ھذا البلد الامین، اس کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، ان قسموں سے تو مراد جو میرے نزدیک ہے، اختلاف اگر کوئی گنجائش ہے تو صرف پہلی آیت جو ہے جس میں تین اور زیتون کا تذکرہ ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، بقیہ دو آیتوں میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ مراد جو ہے کوہ طور اور مراد مکہ مکرمہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقسم علیہ کیا ہے اس کا، اور پھر مقسم علیہ کو متعین کریں گے تب ربط معلوم ہوگا کہ مقسم بہی اور مقسم علیہ میں نسبت کیا ہے۔ یہاں در حقیقت مجھے شدید اختلاف ہے ان مفسرین سے۔ میں نے زیادہ اسلاف کی تفاسیر کو تو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا ہے ان دنوں میں، آج کل کے دور میں میں نے دیکھا ہے تو بہت سے حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ در حقیقت یہاں پر مقسم علیہ ہے جزا و سزا۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکم، گویا کہ اتنی دور جا کر اس سورہ مبارکہ کا بالکل آخری سرا جو ہے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں ان قسموں کے ساتھ کہ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینین کی اور قسم ہے اس امن والے شہر کی کہ جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ مجھے اس سے شدید اختلاف ہے میرے نزدیک، اور جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے یقیناً اس پورے گروپ کا مضمون جو ہے عمود وہ یقیناً انذار آخرت ہے، اس بات جزا و سزا ہے، لیکن یہ جو 12 صورتیں درمیان میں آئی ہیں ان میں بڑے بلند علمی مضامین، حکمت کے بہت اونچے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے ہیں۔ اور پھر سورۃ البلد سے میں نے تقابل اسی لیے کیا ہے، وہاں آپ نے دیکھا قسموں کے بعد مقسم علیہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین ساخت پر، یہ ہے اصل مقسم علیہ۔ اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، عہد حاضر کے جو المیے ہیں اس کے لیے اگر ایک عنوان تجویز کیا جائے وہ بارہا زیر بحث آ چکا ہے، دجالیت۔ یہ دور دجالیت کا ہے، فتنہ دجالی میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اور دجالیت کیا ہے؟ انسان کی ایک آنکھ بند ہو گئی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، چوپٹ کھلی ہے، خوب کھلی ہے، پوری کھلی ہے، اور ایک آنکھ بالکل بند ہے۔ روح، روحانیت، اس سے آنکھ بند۔ جسم اور جسمانیت، مادہ، وہ پوری گفتگو کا موضوع، جستجو کا موضوع، تحقیق کا موضوع، تفتیش کا موضوع، ریسرچ کا موضوع، مطالعے کا موضوع مادہ۔ وہ جو میرا کتابچہ ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں وہاں بیان کیا ہے۔ خدا بمقابلہ کائنات، بدن بمقابلہ روح، حیات اخروی بمقابلہ حیات دنیاوی۔ اللہ یہ بھی غیر مرئی ہستی ہے، مادی وجود نہیں ہے جسے چھوا جا سکے، دیکھا جا سکے، چکھا جا سکے، سنا جا سکے، لہذا وہ بھی انسان کے جستجو کے دائرے سے خارج، آؤٹ آف فوکس، دلچسپی نہیں ہوگا، ہمیں بحث نہیں ہے یا نہیں ہے، اصل توجہ کائنات پر، یونیورس پر، اس کا مطالعہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو، غور کرو، سوچو، فزیکل لاز کا مطالعہ کرو، ان لاز کو پھر ایکسپلائٹ کرنا سیکھو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو۔ اصل شے یہ ہے جا ہی جاست، یہ کیا ذات و صفات خداوندی اس کی بحث میں پڑے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اسی طرح حیات اخروی، بھائی ہوگی کوئی حیات اخروی، پتہ نہیں، کسی نے آ کے بتایا تو ہے نہیں، اصل تو یہ حیات دنیاوی ہے، اس میں انسان کی بہبود، ترقی، ویلفیئر سٹیٹ، معاشرہ جو ہے وہ فلاحی ریاست، فلاحی معاشرہ،
یہ ہے اصل مسئلہ. غور اس پر کرو، فکر اس پر کرو، سوچو اس کے بارے میں، جستجو اس کی کرو، بھاگ دوڑ اس کے لیے کرو، جد و جہد اس کے لیے کرو. حیات اخروی ہوگی، ہم نہیں جانتے. جب آئے گی دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے روح انسان کی ہوگی کوئی شے، ہم تو نہیں جانتے روح کسے کہتے ہیں. ہم نے پوری ڈسیکشن کر لی، ہمیں کہیں روح نظر نہیں آئی. انسان کا جسم ہے، اس کی فزیولوجی ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کے افعال ہیں مختلف اعضاء کے، ان کا باہمی ربط ہے. اس کا مطالعہ کرو، اس کے بارے میں غور کرو. یہ روح کس شے کا نام ہے ہم نہیں جانتے. یہ ہے وہ تین چیزوں سے توجہ ہٹ کر بلکہ آنکھ بند. خدا، حیات اخروی، روح اور روحانیات سب خارج از بحث. کائنات، مادہ، جسم، حیات دنیاوی، یہ گفتگو کا معنی. یہ ہے اصل میں وہ امبیلنس جس کا نام دجالیت ہے. اس دجالیت کا جو سب سے زیادہ خوفناک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے، اس سے بالا تر اپنی کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں. ڈارون کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دیا. Man is slightly at a higher level of evolution, that's all. یہ بھی حیوان ہے، حیوان کے سوا کچھ نہیں. یہ ہے ڈارون کے نظریے کا خلاصہ. گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے. نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے، مقدار کا فرق ہے. گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے. دیٹس آل. کوئی اس سے بالا تر حقیقت انسان کی نہیں. اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے، محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا، کسی کو نظر آیا صرف ایک شے ہے انسان کے لیے کہ جو اسے واقعتاً عمل پر آمادہ کرتی ہے اور فیصلہ کن ہے. اخلاق و اخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں، اور وہ ہے اس کا پیٹ، بطن. مالی ضروریات، مادی ضروریات. مارکس کا سارا فلسفہ، اس نے کائنات کی توجیہ بھی کی تو مادی، اور انسان کی توجیہ کی تو مادی، اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا. یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے اکنامک کنڈیشنز بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں. کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی. ایک ہی محرک عمل ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا. فرائڈ صاحب نے آ کر جو ستم ڈھایا ہے، انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں. جنسی مادہ اس میں ساری تگو دو بھاگ دوڑ جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے. جہاں تسکین نہیں کر پاتا وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں، وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں، وہی اس کی ایسپریشنز ہو جاتی ہیں. اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے، کہیں لیڈلی چمکانے کی فکر کرتا ہے. یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی، کما حق ہو، جیسے کہ وہ چاہتا ہے چونکہ تسکین نہیں کر سکتا، تو یہ سب کے سب اس کے لیے اسکیپزم ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے. ورنہ اصل جذبہ تو ہے جنسی ہے. تحت الشعور میں انسان کے ہے ہی صرف جنس اور کچھ ہے ہی نہیں. میں عرض کر چکا ہوں اس حد تک کمپلیکس، ایڈیپس کمپلیکس، کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہ میں بھی جنسی جذبہ کار فرما ہے. ماں اگر بیٹے سے پیار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں بھی جنس ہے، اور ہے ہی کچھ نہیں انسان کے اندر، جنس ہی جنس ہے. وہی در حقیقت اس کا تحت الشعور جو ہے وہ آکوپائڈ ہے ہوللی اینڈ سوللی بائی سیکس. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس کے شاگردوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے، تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آیا. دی ارج ٹو ڈومینیٹ. انسان میں یہ جذبہ ہے. کلا ان الانسان لیطغی، یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن ہے میں اس کا بھی قائل ہوں. قرآن مجید کی اگلی آیت جو اس سے بحث کر رہی ہے، لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے، یہی در حقیقت حماقت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ یہی ہیں. واقعتاً اینیمل انسٹنکٹس اس کے یہی ہیں. پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہی تو اس کے بنیادی محرکات عمل ہیں. بطن اور فرج.
کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے، مر نہ جائے، اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ یہ دو جذبات اینیملز کے اندر سب سے اہم جذبات یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جذبات اسی کے تابع ہیں۔ فلائٹ، خطرہ دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ذات کی بقا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں باقی جو ہے ان دو بیسک انسٹنکٹ کے نیچے آ جائیں گی، اس کے تابع ہو جائیں گی۔ حیوانی وجود کے داعیات واقعتاً یہی ہیں، لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں ہے۔ انسان حیوان ہے، نرا حیوان نہیں ہے۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ آدمی کے اندر دو وجود ہیں، باہم گندے ہوئے ہیں۔ سرشتن کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا، گوند دینا۔ از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے، یعنی اس کا روحانی وجود یہ عالم ملکوت کی شے ہے، ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی روح جو اس میں پھونکی ہے اللہ نے، اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے، حیوانی جبلتیں بھی ہیں، جو گدھے اور گھوڑے کے داعیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے۔ پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے، اس کا سیکشول جذبہ بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو بچانے کی ہے، اس میں ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے، اس میں حب تفوق بھی ہے۔ حیوانوں کے سارے داعیات بھی اس میں موجود ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس اعتبار سے ان کے مشاہدات غلط نہیں ہیں۔ غلط کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ لیا۔ اگر جز سمجھیں تو کوئی حرج نہیں۔ یقیناً سیکس کا جذبہ جو ہے، جنسی جذبہ بہت پوٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طریقے سے حب تفوق یہ بھی انسان میں ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کا۔ اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی مطالبے ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھاگتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، فصل جو ہے کاشت کرتا ہے، کاشتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ پیٹ کے لیے۔ یہ سارے داعیات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو۔ اور نمبر دو، اصل غلطی کیا ہے؟ جو اصل داعیہ انسان کا تھا، جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، وہ اس دجالیت کی وجہ سے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس روحانی وجود کو انسان جانتا ہی نہیں۔ وہ المیہ جو سورۃ الحشر کی ان آیات، اس آیت میں آیا ہے، آخری رکوع کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہے انسان، اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گیا۔ جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نرا حیوان ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو ٹریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرافت، اپنی بزرگی، اپنی بلندی سے گویا کہ خود مستعفی ہو گیا کہ میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک حیوان کے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والوں کی ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری۔ اس لیے کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے، لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان ذہین جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگتے ہوئے، بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے، رینگتے ہوئے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہ اوندے منہ رینگ رہا ہے، گندگی کا کیڑا، غلاظت کا کیڑا۔ آج کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھ لیتا ہے، میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح تعبیر کر رہا ہوں،
کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلاظت کے ایک کیڑے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھیے، میکڈوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ انسٹنکٹس کا جذبہ کا جو تصور ہے، انسانی پرسنالٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا، ہیریڈیٹری فیکٹرز، موروثی اثرات جو اسے اپنے والدین سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، پڑدادا پڑنانی چلے آ رہے ہیں، ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، موروثی عوامل، ماحول کے عوامل، تعلیم جس ماحول میں رہا، تربیت پائی، ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے۔ اس کا کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا ہو۔ اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اب تو انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں جینز کو بدل کر اپنے مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے۔ اب تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینز کے اندر آگے پیچھے کیجئے اور جس قسم کے اوصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجئے انسانوں کے اندر، آرٹیفیشل انسان وجود میں آ جائیں گے۔ لہذا انسان اپنے اختیار سے مستعفی، اپنی شرافت سے مستعفی، محض ایک مشین ہے۔ جیسے آپ گٹ کر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے، یہ آپ کے جینز ہیں جو بول رہے ہیں۔ Who are you? You are nothing۔ یہ تمہارے موروثی اثرات ہیں، تمہارے ماحول کے اثرات ہیں، وہ کچھ ہو بس تم بنے ہوئے، تم سمجھتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں، تم تو ہو ہی نہیں کوئی شے، ایک مشین کے مانند اور کچھ بھی نہیں۔ ایک کمپیوٹر ہے، اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے وہی باہر اس سے نکل آئے گا، تمہارا کوئی چوائس نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اما شاکرم و اما کفورا، انسان کو ہم نے چوائس دیا ہے۔ یہ میں سورۃ الدہر کے ضمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے اس ضمن میں بیان کر چکا، اس کو صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ گویا کہ جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا اگر فرض کیجئے بہت عمدہ باز کہہ رہا ہو، کوئی نوجوان زہر خند کے ساتھ تبسم کرے گا، یہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں پر دھونس جمانا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی سے۔ یوں سمجھیے کہ گویا کہ انسان کو آج کا نوجوان جس کو کچھ تھوڑی سی اس جدید نفسیات کے ساتھ کوئی ملازمت ہو جائے، وہ گویا کہ ہر انسان کو بالکل ننگا دیکھتا ہے۔ قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، انسان میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں، لیپ پوت ہے، کوئی خیر نہیں، کوئی اونچا ارادہ نہیں، کوئی اعلیٰ عزم نہیں، کچھ نہیں، انسان گندگی کی پوٹ، غلاظت کا کیڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تاثر ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ نہیں، انسان کی اصل حقیقت یہ نہیں، چاہے اکثریت انسانوں کی اسی سطح پر زندگی گزار رہی ہو، لیکن حقیقت میں انسان یہ صرف پستی اور صرف گندگی کی پوٹ نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو بہترین احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سننے والا ثبوت مانگے گا نا۔ ثبوت میں پیش کیے جا رہے ہیں نسل انسانی کے 4 گلہائے سرسبد۔ ذرا غور کرو نوح کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی استقامت، اس کا صبر، اس کی عزیمت، اس کی جد و جہد، اس کا تصور کرو۔ کیا یہ کوئی پست انسان کا کردار ہے؟ کیا کوئی گھٹیا شخصیت اس معیار پر پوری اتر سکتی ہے؟ اور ذرا چشم تصور میں لاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو، کوہ زیتون کے اس واعظ کا تصور کرو۔ وہ جو کوہ زیتون پر لوگوں کو واعظ کہہ رہا تھا، اس کی شخصیت کیا واقعتاً وہ کسی پستی کی غمازی کرنے والی ہے؟ اس کا زہد، اس کی رفعت شان، اس کی بلندی، اس کا ورع، اس کی درویشی، اس کی انسان سے محبت اور خیر خواہی، ایسے معاملات آئے انسان سے محبت کے کہ ایک عورت کو لے جایا جا رہا ہے، کیوں اسے رجم کرنا ہے، انہیں زنا کیا ہے، ٹھیک ہے چلو میں بھی چلتا ہوں۔ پہنچے، اب جب سب نے پتھر ہاتھ میں لیے ہوئے، ہر ایک بیتاب ہے اپنا وہ مذہبی جذبہ جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے پہلے میرا پتھر لگے۔ حضرت عیسیٰ نکل کے مجمع کے سامنے آتے ہیں، یقیناً یہ کنڈیمڈ ہے، اس کو پتھر مارے جانے چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے خود زندگی میں کبھی بدکاری نہ کی ہو۔ ایک جملہ،
پورا مجمع چھٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ کے وعظ کا اور حضرت عیسیٰ کی تبلیغ کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے کہ خالص ایک خوش قسم کی مذہبیت انتہا کو پہنچ چکی تھی یہود کے اندر، صرف خول رہ گیا تھا، روح نہیں رہی تھی، خول ہی خول تھا، چھلکا ہی چھلکا تھا، اس کا مغز ختم ہو چکا تھا۔ حضرت مسیح نے وہ دین کے مغز کی طرف روشنی لوگوں کو دکھائی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ اسی لیے مولویوں سے اور اس وقت کے علماء سے کہتے تھے سانپ کے سپولیو، تم سانپ کے بچے ہو، تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اوپر سفیدی کی ہوئی ہے، چونا پھیرا ہوا ہے، چادر بڑی اچھی ڈالی ہوئی ہے، اندر تو وہی گلی سڑی ہڈیاں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تمہارے بھی وجود، تم نے بڑے عمامے اور بڑے قبائیں اور بڑے جو ہے لباس متقیوں کے پہن رکھے ہیں، تمہارے اندر وہی گندگیاں اور غلاظتیں ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے اندر۔ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو۔ سینس آف پروپورشن نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر کے فتوے اور دین کی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہیں ان کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ یہ ہے ان کا خاص، ان کا جو اصل جو دین کا جو ان کی دعوت کا رخ ہے۔ تو اس انداز سے ذرا دیکھیے، اس شخصیت کا تصور کیجئے، کسی درجے کی کسی پستی کا کوئی شائبہ، اس کا کوئی امکان حضرت مسیح کی شخصیت کے ساتھ نظر آ سکتا ہے؟ اور دیکھو، تصور کرو، طور سینین مراد یہاں اصل میں یہ جگہ نہیں، بلکہ یہاں جو عظیم شخصیت، یہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم من الرسل، نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان کی شخصیتوں کو پیش کیا جا رہا اس ثبوت میں کہ انسان بہت بلند ہے۔ یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ بھی تو کسی عورت ہی کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی تھی، یہ بھی تو کسی انسان ہی کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ موسیٰ ہیں، وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے، عیسیٰ بھی حضرت مریم ہی کے بطن سے تولد ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ ہے تو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، آخر عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ انسان اگر صرف گندگی ہی گندگی ہو تو یہ کہاں سے آ گئے؟ ان کی عظمت ثبوت ہے، یہ برہان قاطع ہے، ان کا وجود ثبوت ہے کہ انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور اے مکے والو، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، انسانیت کا ایک نہایت اونچا مرقع تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ کیا محمد کو دیکھ کر بھی کہو گے کہ انسان صرف پستی ہی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ جو سورہ نون میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد آپ تو صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اعلیٰ بلندی پر فائز ہیں اخلاق حسنہ کے۔ تم ہی الصادق الامین کہتے ہو انہیں، تم ہی ان کے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہو، تم ہی ان سے محبت کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین ساخت پر، بہترین حساب پر، بلند ترین مقام پر۔ البتہ اب اگلی بات آئی ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اسے، گرا دیا اس کو نچلوں میں سب سے نچلا۔ اب یہ دو آیتیں جو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے، میری یہ قطعی اور حتمی رائے ہے کہ مقسم علیہ صرف یہ آیت ہے۔ ویسے تو پوری صورت ہے، اس میں مضامین آئیں گے، جیسے سورۃ البلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ مقسم علیہ صرف ایک آیت ہے، آگے مضامین ہیں، اس سے متعلق ہے، مربوط ہیں، لیکن جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ صرف ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، شاہد ہے نوح کی شخصیت اور شاہد ہے عیسیٰ کی شخصیت، اور گواہ ہے موسیٰ کی عظمت، اور گواہ ہے اخلاق محمدی جو اس شہر میں جس کا نمونہ موجود ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا بہترین ساخت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مقسم بہ، مقسم علیہ کا مقام یہاں معاملہ مکمل ہو گیا۔ البتہ مضمون آگے چل رہا ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے گرا دیا، لوٹا دیا نچلوں میں سب سے نیچے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ آج جب سوچ رہا تھا تو ایک تشبیہ ذہن میں آئی۔ اصل میں ان دو آیتوں کو بھی نہیں سمجھ سکتا انسان جب تک یہ نہ جانے کہ انسان کی شخصیت مرکب ہے۔
اس کی شخصیت کا ایک پہلو وہ ہے جس کے اعتبار سے یہ بلند ترین ہے، اس لیے کہ اسی انسان میں سے ایک انسان محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، لہذا بلند ترین مقام بھی اس انسان کا ہے۔ وہ اس کی شخصیت کے ایک پہلو سے ہے، وہ روحانی پہلو سے ہے۔ وہ جو پہلے بنائے گئے تھے جنود مجندہ، اس کے اعتبار سے انسان بلند ترین ہے، لیکن اس حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان نچلوں میں سب سے نیچے ہے۔ یہاں میرے نزدیک اس سے مراد کیا ہے؟ خود شعوری کی حامل صرف 3 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، خود شعوری۔ اس پر اگر تفصیل سے کہیں مطالعہ کرنا ہو تو یہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جو ہے تصانیف، ان میں یہ آپ کو اس کی وضاحت ملے گی۔ ایک ہے کانشسنس، شعور، شعور حیوانوں میں بھی ہے۔ ایک ہے سیلف کانشسنس، شعور ذات۔ حیوان دیکھ رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، ساتھ ہی سمجھتا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں کا جو احساس ہے یہ صرف 3 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، ملائکہ، جنات اور انسان۔ خود شعوری اور کہیں نہیں ہے، اور ان میں سب سے نیچے ہے انسان اپنے حیوانی وجود کے اعتبار سے۔ اس کا جو حیوانی وجود ہے یہ در حقیقت ان سب سے نیچے چلا گیا، بلکہ وہ حیوانات کی سطح پر آ گیا، اور قرآن کے روح سے حیوانات سے بھی نیچے گیا۔ اس کے لیے بعض مفسرین نے، جدید مفسرین نے، مولانا مودودی صاحب نے خاص طور پر بڑا عمدہ نقشہ کھینچا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان جب اس پر شہوت سوار ہوتی ہے تو سوروں کو مات دے جاتا ہے، کینے میں شتر کینہ کہیں پیچھے رہ جائے گا، انسان کا کینہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا، ہرس میں بندروں کو مات دے دے گا، درندگی میں یہ بھیڑیے سے بڑھ کر درندہ ہے۔ کوئی بھیڑیا وہ کام نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی ایک سوار ہو جاتا ہے جنون قومیت کا، تو دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ یہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر اور نیزوں کے اندر پرو دینا، کون ہے درندہ ہے جو اس سطح تک جائے؟ درندے درندگی کرتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ یہ جو انسان کی درندگی ہے، وہ جو اقبال نے کہا ہے ربا کے بارے میں، از ربا آخر چمی زائد فتن، کسند آنت لذت قرض حسن، از ربا جاں تیرا دل چون خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ۔ اس سود کی وجہ سے انسان کا باطن جو ہے تاریک ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے پتھر کے مانند، اور انسان درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ درندوں والے پنجے نہیں ہوتے اس کے پاس، اور درندوں والے دانت نہیں ہوتے، بھیڑیے کا پنجہ بھی نہیں ہے، بھیڑیے کے دانت بھی نہیں ہے، لیکن بھیڑیے سے آگے گزر جاتا ہے انسان۔ صحیح ہے، یہ مشاہدہ صحیح ہے۔ انسان جب پستی میں گرتا ہے اخلاقی اعتبار سے، تو کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر گھٹیا سے گھٹیا کوئی وجود کہ جو اس سے نیچے رہ جائے، سب سے نیچے جائے گا، اسفل سافلین۔ تو یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن یہاں مراد میرے نزدیک ملائکہ اور جنات کے مقابلے میں انسان کا نیچے چلا جانا ہے، جو حامل ہیں خود شعوری کے، فرشتے، جنات، انسان، ان میں سب سے نیچے گئے۔ اس کی تشبیہ ذہن میں آئی تھی۔ دیکھیے کوئی بہت بلند شے ہے، اونچی ہے، اس کے اندر اونچے ہی رہنا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے بلندی، لیکن آپ نے کوئی بھاری پتھر اس کے ساتھ باندھ دیا ہے اور اسے نیچے لے آیا ہے۔ وہ پتھر، کوئی شے تیر سکتی ہے سمندر کے اوپر، آپ نے بھاری پتھر باندھ دیا اور اسے غرق کر دیا، سمندر کی تہ تک پہنچا دیا۔ کوئی شے ہے اڑ سکتی ہے، اس کے اندر رفعت ہے، بلندی ہے، کوئی بھاری بوجھ اس کے ساتھ ایسا آپ نے لگا دیا کہ اس کے بوجھ تلے وہ نیچے گر گیا۔ بعین ہی یہی مثال ہے انسان کی، اس کی روح بلندی کی شے ہے، عالم بالا کی شے ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اس کی توجہ عالم علوی کی جانب ہے، اس کے اندر وہ ساری پوٹینشل جو ہے صلاحیتیں موجود ہیں کہ جو فرشتوں سے بالا اس کو لے جانے والی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دیا گیا ہے اس حیوانی وجود کا۔ اس بھاری پتھر کی وجہ سے وہ اب نیچے آ گیا ہے، اب اسے محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اب یہ مشقت
ایک مشقت تو وہ ہے مادی اور ظاہری مشقت، پیٹ کو پالنے کے لیے مشقت، ایک مشقت وہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے اس حیوانی وجود کے قبر میں سے نکالو اپنی اس روحانی وجود کو، برآمد کرو۔ افلاح کا مفہوم میں بیان کر چکا ہوں، کھود کر نکالنا، کسی شے کو پھاڑ کر کوئی شے برآمد کرنا، اس بھاری بوجھ سے اپنے آپ کو نجات دلاؤ تاکہ تم بلندی کی طرف جا سکو۔ ایک غبارہ ہے لیکن اس غبارے کو آپ نے باندھا ہوا ہے، نیچے بھاری پتھر لگایا ہوا ہے، اس بھاری پتھر سے وہ آزاد ہوگا تو جائے گا اوپر۔ یہ ہے انسان کے جو کمپوزٹ وجود ہے، جو مرکب وجود ہے انسان کا، ایک کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دوسرے کے اعتبار سے ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ان دونوں آیتوں کا صحیح محمل، صحیح مفہوم اور اس کے ایک ایک حرف کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ انسان کا کمپوزٹ وجود، مرکب وجود انسان کے سامنے نہ ہو۔ اچھا دیکھیے اس میں ایک اور لفظ بہت ہی معنی خیز ہے، ثم۔ ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یہاں ثم کیوں کہا؟ اور اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا میرے علم کی حد تک جو عہد حاضر کے مفسرین ہیں ان میں سے کسی نے۔ ثم کیوں کہا؟ اس لیے کہ واقعتاً انسان کی اولین تخلیق جو ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، اس کی بلند شخصیت پہلے وجود میں آئی ہے۔ یہ حیوانی وجود تو بہت بعد کی پیداوار ہے، انسان کا یہ جو سلسلہ ہے، اس کا حیوانی وجود، اس کا یہ بدن، یہ جو زمین کی حیات عرضی کا سلسلہ، پھر اس میں ایولیوشن اگر کوئی مانتا ہو کہ ایولیوشن ہوئی ہے، وقت تو گزرا، اس میں کوئی شک نہیں، پھر انسان کا وجود میں آنا یہ تو بہت بعد کی بات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ ہے وہ روح، اس کی روح، اس کا وجود روحانی۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے لوٹایا ہے، پھر نیچے گرایا ہے، پھر وہ پتھر باندھ دیا ہے، پھر یہ نفس امارہ اس کے ساتھ لگا ہے، پھر یہ اڈ اور لیبیڈو کے بھاری پتھر ہیں جو اسے نیچے کی طرف کھینچے ہوئے ہیں، زمین سے باندھے ہوئے ہیں، اڑنے نہیں دے رہے، بلندی کی طرف جانے نہیں دے رہے۔ یہ بھاری پتھر بعد میں بندھے ہیں اس کے ساتھ۔ حقیقت کے اعتبار سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ یہاں ذرا میں چاہتا ہوں، ابھی حال ہی میں نے جمعے کی تقریروں میں تو یہ اصطلاحات جو ہیں قرآن مجید کی ان کو کچھ بیان کیا ہے، یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں، اس سلسلہ درس میں بھی یہ بات آ جائے۔ انسانی شخصیت کے جو یہ دو رخ ہیں، جس کو بڑی خوبصورتی سے شیخ سعدی نے بیان کیا کہ آدمی زادہ طرف معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ انسان جو ہے ابن آدم، آدمی زادہ، یہ عجیب چون چون کا مربع ہے، معجون مرکب ہے، اس میں دو وجود گندھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، دونوں گندھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے دو الفاظ نوٹ کر لیجئے۔ اعلیٰ وجود کے اعتبار سے لفظ استعمال ہوگا فطرت۔ فطرت کسی بھی انسان کی شخصیت کے گھٹیا رجحان کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فطرت بلند ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو قرآن مجید کی آیت، اور حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بچہ نسل انسانی کا فطرت لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت۔ فطرت کا لفظ جو ہے وہ در حقیقت انسانی وجود کے اس اعلیٰ حصے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے متعلق ہے۔ دوسرا جو ہے اس کو طبعیت یا خلقت سے تعبیر کیجئے، یہ اس کا تخلیق، عالم خلق کا پہلو ہے، وہ عالم امر کا پہلو ہے، وہ بلندی کی شے ہے، وہ فطرت ہے، وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق ہے۔ یہ ہے عالم اسفل، یہ عالم جو ہے خاک اور جو بھی مادے کا وجود ہے اس سے متعلق ہے، یہ خلقت ہے۔ یہی وجہ دیکھیے جو قرآن مجید میں بعض مقامات بظاہر بڑے متضاد نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کہا جا رہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفا، انسان پیدا کیا گیا کمزور، سورہ نساء میں۔ تو ضعیف کیسے ہو گیا احسن تقویم میں؟ خلق الانسان من عجل،
انسان بنایا ہی گیا ہے جلد بازی سے، جلد بازی تو اس کی طبیعت ثانیہ ہے، گندی ہوئی ہے اس کے اندر۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان پیدا کیا گیا، بنایا گیا بڑا تھڑ دلا، کم ہمتا، جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جزا فضا کرتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، اور جب اگر کوئی خیر مل گئی، دولت مل گئی، سمیٹ کر رکھتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کو بھی اس سے کوئی فیض پہنچ جائے۔ بڑا گھٹیا انسان۔ اب کیا بات ہوئی ہے؟ احسن تقویم میں بھی ہے، خلق الانسان ضعیفہ بھی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا بھی ہے، خلق الانسان من عجل بھی ہے، وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے سمجھ لیجئے۔ انسان کا ایک وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ اس کا روحانی وجود ہے، پہلے وہ وجود میں آیا ہے، وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ دوسرا وجود حیوانی وجود ہے، یہی حیوانی وجود ہے۔ سورہ احزاب کے بھی آخر میں جو الفاظ آئے ان الانسان کان ظلوما جہولا، وہ ظلوما جہولا بھی وہ انسان کا روحانی وجود نہیں ہے، وہ انسان کا حیوانی وجود ہے۔ یہ ظلوم بھی ہے، یہ جہول بھی ہے، یہ ضعیف بھی ہے، اس کے اندر عجلت پسندی بھی ہے، یہ تھڑ دلا بھی ہے، ساری کمیاں جو ہے وہ اس کی خلقت میں ہیں، اس کی طبعیت میں ہیں، اس کی فطرت میں بلندی ہی بلندی ہے، رفعت ہی رفعت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت، اور یہ جو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ ہے اس کی خلقت اور اس کی طبعیت۔ جب بھی انسان کے وجود کے اس پست پہلو کی طرف اشارہ کریں، کبھی لفظ فطرت نہ استعمال کریں، خلقت یا طبعیت۔ لفظ فطرت بلندی کے لیے۔ ہاں ایک لفظ جو ہے سرشت، میں سمجھتا ہوں اس میں دونوں پہلو جمع ہو جاتے ہیں۔ انسان کی سرشت یہ ہے، یہ جو ہے سرشت، اس لیے کہ سرشت کے معنی ہی ہے گون دینا، باندھ دینا، سرشتن، یہی لفظ ہے جو شیخ سعدی نے استعمال کیا ہے، آدمی زیادہ ترفع معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیواں۔ گندے ہوئے ہیں دو وجود اس انسان کے اندر، ایک اس کا روحانی وجود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مصداق، ایک اس کا حیوانی وجود ثم رددناہ اسفل سافلین کا مصداق۔ اب اگلی آیت بالکل واضح ہے، الا الذین، اب یہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ اس چڑھائی کا پہلا مرحلہ ہے، یہ ہے انسان کے فہم اور ادراک کا امتحان، حقائق کو پہچانے، ایمان تک پہنچے۔ الا الذین آمنوا، اس کے بعد عمل، اب وہ عمل صالح، محنت، مشقت، یہ وہی مضمون ہے جو آ چکا ہے سورہ بلد کے اندر۔ چڑھائی چڑھنی پڑے گی، گھاٹی کو عبور کرنا پڑے گا، فلاقتحم العقبہ، اس کو عبور کر کے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہی مضمون سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے سورہ مدثر میں اس آیہ مبارکہ کی کہ سأرہقہ صعودا۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے چڑھائی چڑھواؤں گا، یعنی جو عذاب بعض حضور نے دیکھا شب معراج میں، عذاب کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک انسان ہے بڑی چڑھائی پہ مشقت جھیل کر ہانپتا ہوا پسینہ پسینہ ہو کر چڑھتا ہے، پھر ایک دم نیچے گرا دیا جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، بس یہی اس کا عذاب ہے، چڑھتے رہو، چڑھو گے گرو گے، پھر چڑھو، یہی پہم عذاب ہے، سأرہقہ صعودا۔ تو بڑی پیاری بات کہی ہے، چڑھائی تو ہر انسان کو چڑھنی پڑے گی، یا اس دنیا میں چڑھائی چڑھ لو یا وہاں چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ یہاں کی چڑھائی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ یہاں کی چڑھائی ہے۔ یا تو یہ منزلیں یہاں عبور کر لو، یہ گھاٹیاں یہاں سر کر لو، ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کر لو، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی منزلیں جو ہیں ان سے گزر جاؤ، یا پھر وہاں چڑھنا ہوگا۔ فطرت یا انسان کی خلقت جو ہے اس میں جو پستی ہے، چڑھائی تو اسے چڑھنی پڑے گی، یہاں نہیں چڑھے گا وہاں چڑھے گا۔ سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ تو یہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ہے انسان کا روحانی وجود۔ ثم رددناہ اسفل سافلین،
یہ وجود حیوانی، یہ بدن، اس کے تقاضے، یہ اڈ، یہ لیبیڈو، یہ بطن، یہ فرج، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ باندھ کر اور پستی میں ڈال دیا۔ اب اٹھو، چڑھائی چڑھو۔ وہ چڑھائی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب ان پستیوں سے ابھرو، اوپر اٹھو، چڑھائیاں چڑھو۔ فکر کی رفعت ایمان، عمل عمل صالح۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اچھی بات، اچھا نظریہ، اچھا خیال، صدق بالحسنی، اور اس کے ساتھ عمل اور محنت، عمل صالح، یہ ہے چڑھائی چڑھے گا انسان تو اس پستی سے نجات پا گیا۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ہے وہ اجر کہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ گویا کہ اس نے اپنے اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا۔ پوٹینشلی یہ پستی کا مکین نہیں ہے، پوٹینشلی اس کا مقام بہت بلند ہے، البتہ اس امتحان میں ہم نے ڈالا ہے۔ بہت بھاری لنگر اس جہاز کے ساتھ باندھ دیا ہے ہم نے، بہت بڑا بوجھ ہے جو اس غبارے کے ساتھ ہم نے باندھ دیا ہے کہ اڑ نہیں سکتا۔ اس سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ کیا ہے؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى۔ جب خود دنیا میں پستی میں پڑا رہا تو جب جہنم کے گڑھے میں گرایا جائے گا تو وہ مال و اسباب جو جمع کیا تھا وہ کام نہیں آئے گا، وہ بچائے گا نہیں۔ پستی میں پڑے کے پڑے رہ گئے تو اب پستیاں ہی تمہارا مقدر ہے۔ آخرت میں بھی وہ جو کار مذلت ہے جس کا نام جہنم ہے، اسی کی پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ہاں، یہاں ایمان اور عمل صالح کی بلندیاں اگر طے کر لو تو پھر تمہارے لیے لہم اجر غیر ممنون۔ اب آخری دو آیات جو ہیں میرے نزدیک اس ترتیب کلام کے اعتبار سے یہ ایک ضمنی مضمون ہے جو اس صورت میں آیا ہے، مضمون مکمل ہو گیا ہے۔ اصل مضمون عمود کے اعتبار سے جو اس صورت کا عمود ہے مکمل ہو چکا، جو قسم ہے اور مقسم علیہ ہے اور اس کے ساتھ جو متعلق مضمون ہے مکمل، لیکن ایک نتیجہ نکل رہا ہے اس میں، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ جب میں ضمنی کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے غیر اہم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کا کوئی لفظ غیر اہم نہیں ہے۔ البتہ بعض مضامین، بلکہ میرا دعویٰ تو یہ کہ اہم ترین مضامین قرآن مجید میں ضمناً آئے ہیں۔ اصل عمود جو ہے قرآن کا اور اس کا اصل بیان اور اصل خطاب ہے عرب کے بدوؤں کے ساتھ گفتگو، ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو۔ جو اعلیٰ مضامین ہیں حکیمانہ اور حکمت کے اور فلسفے کے، وہ ضمناً کہیں آتے ہیں تاکہ وہاں وہی جم کر کھڑا ہو جائے، اپنی مائکروسکوپ فوکس کر لے جس کے ذہن میں وہ سوالات ہیں، ورنہ عام آدمی گزر جائے۔ اگر وہ مضامین زیادہ تفصیل سے بیان ہوتے تو یہ کتاب مبین نہ رہتی، پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ بات نہ رہتی۔ پھر تو فلسفی چاہیے تھا اس کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، پھر تو منطق کو پہلے ماسٹر کرے تو پھر قرآن کو پڑھتا تھا۔ قرآن کا اصل جو ہے خطاب وہ عرب کے بدو، وہ ان کی اپنی ذہنی سطح، بات چلی آ رہی ہے ان کی ذہنی سطح، ایک بات آئی ہے پھر گزر گئے، یا ایک اونچائی آئی ہے پھر گزر گئے۔ اب جس کے ذہن میں سوالات ہیں وہ تو وہیں جائیں جاس وہاں ڈیرا لگا کر بیٹھ جائے، یہ ہے اصل بات۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں، قرآن مجید میں ختم نبوت کا مضمون بھی ضمناً آیا ہے، جس طرح احادیث میں صراحت کے ساتھ آیا، قرآن میں تو کہیں نہیں ہے۔ ضمناً سورہ احزاب میں خاتم النبیین، اہم ترین مضمون ضمناً، یہ 40 سال کی عمر کی میچورٹی ضمناً، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، بالکل ضمناً۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے یہ ضمنی بات ہے لیکن بہت اونچی بات ہے۔ جب تم دونوں چیزیں دیکھ رہے ہو، چاہے وہ بلندی پر جو ہے فائز وہ کم ہے، مائکروسکوپک مائنورٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گریٹ میجورٹی آف ہیومن بینگز وہ اینیمل لیول پر زندگی گزار رہے ہیں، واقعتاً پستی کے مکین ہیں، واقعتاً گندگی کے کیڑے ہیں، واقعتاً نجاست کی پوٹ ہے،
ترفع ہے ہی نہیں، کوئی اونچا نصب العین نہیں، کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، کوئی اعلیٰ خیال نہیں، کوئی اونچا زندگی کے اندر آدرش نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بطن اور فرج کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، حیوانی جبلتوں کے تحت جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں زندگی انہیں گزار رہی ہے، وہ زندگی بسر نہیں کر رہے۔ جب یہ دونوں مشاہدے سامنے ہیں تو سوچو کیا نتیجے جدا نہیں نکلنے چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے خود بخود ابھرا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب ماں کے دونوں مفہوم لیے گئے، ماں مصدریہ جیسے کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورۃ الشمس میں، جو ماں کا لفظ وہاں آیا ہے بار بار، لیکن یہ کہ والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، ماں مصدریہ بھی لیا گیا اور ماں من کے معنی میں بھی لیا گیا، یہاں پر بھی دونوں معنی لیے گئے۔ فما یکذبک بعد بالدین یا من یکذبک بعد بالدین، تو کون ہے اے نبی جو پھر بھی آپ کی تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کے بارے میں؟ کون احمق ہے؟ جبکہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی معراج پر بھی فائز لوگ ہیں، چاہے مائکروسکوپک مائنورٹی ہو، اس معاشرے میں بھی آخر محمد بھی انسان تھے اور ابو بکر بھی انسان تھے، عثمان بھی انسان تھے، حضرت زید بھی انسان تھے جو فوت ہو گئے حضور پر وحی کے آغاز سے پہلے، ورنہ یہ کہ بہت اعلیٰ اخلاق کے حامل، ان کے بیٹے سعید ابن زید عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ باپ کی وراثت انہیں ملی ہے اصل میں، اور عثمان ابن مظعون تھے، ورقہ ابن نوفل تھے، جنہوں نے کتنا سفر کیا ہے، شام جا کر انہوں نے عبرانی پڑھی ہے تلاش حق کے اندر، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی جو ہے ایران سے ہو کر شام پہنچے تھے، ایران کو چھوڑ کر، ورقہ ابن نوفل مکے سے گئے تھے شام اور وہاں سے عبرانی سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی ہو کر آئے تھے، اسی مکے کی سرزمین میں تھے کہ نہیں، جہاں ابو جہل بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، پستی کے مکین بھی ہے، عقبہ ابن ابی معیط بھی ہے، اور وہ ہماری ایک کولوکیل لینگویج کی تعبیر ہے، الفاظ اچھے نہیں ہیں، گو در گو بلی کا گو، وہ ابو لہب بھی ہے اسی معاشرے کے اندر، لیکن جہاں یہ لوگ موجود ہیں وہاں ابو بکر بھی تو ہے، عثمان بھی ہے کہ نہیں، انہی کے اندر یہ روشنی کے یہ جگنو جو ہے یہ چمک رہے ہیں کہ نہیں، جگمگا رہے ہیں کہ نہیں؟ جب تم دونوں چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو تو پھر جزا و سزا ثابت ہو گئی کہ نہیں؟ ورنہ تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اگر اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ نوٹ کیجئے اس آیت میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہ ہوں، عرب میں ایسے لوگ شاذ تھے، شاذ کوئی ہوں گے، سب مانتے تھے اللہ کو، اللہ کو مانتے تھے، یہ بھی مانتے تھے پیدا کرنے والا وہی ہے، آسمانوں کا، زمین کا، کائنات کا، ہمارا، تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں، ہاں اس کے یہ دیوی دیوتا جو ہیں نائبین ہیں، کچھ اس کے منہ چڑھے ہیں، بہت محبوب ہیں، ان کی سفارش چل جائے گی، اس معنی میں وہ دیویوں دیوتاؤں کو مانتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے۔ وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس لیے کہ اللہ سے قریب تر کر دیں گے ہمیں، تو اللہ کو مانتے تھے۔ اچھا اللہ کو مانتے ہو تو احکم الحاکمین مانتے ہو کہ نہیں؟ تمام بڑے حاکموں سے سب سے بڑا حاکم، تو بتاؤ دنیا میں کوئی حکومت جزا و سزا کے بغیر چلتی ہے؟ کوئی نظام اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل سکتا ہے؟ مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو معاشرہ جو ہے قائم رہ جائے گا، کیوس نہیں ہو جائے گا، اس میں انتشار نہیں ہو جائے گا، انارکی نہیں ہو جائے گی؟ کوئی حکومت دنیا میں ایسی ہے جو اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں کو برابر کر دے؟ یہی سوال ہے جو قرآن میں آتا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم برابر کر دیں گے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے باغیوں کو اور مجرموں کو؟ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، وفاداروں کو خلعتیں دی جاتی ہیں، جاگیریں دی جاتی ہیں، نوازا جاتا ہے، خطابات دیے جاتے ہیں۔ اگر دنیا میں حکومت کا یہ چھوٹا سا نظام اس طرح چل رہا ہے تو عقل کے ناخن لو، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو فما یکذبک بعد بالدین۔ اب یہاں ماں مصدریہ ہے، یہاں خطاب ہے اس تکذیب کرنے والے سے، اگر ماں مصدریہ مانا جائے تو اے مخاطب، اے جزا و سزا کو جھٹلانے والے، اے جزا و سزا کا انکار کرنے والے، کیا شے ہے
کیا تیرے پاس عقلی بنیاد ہے جزا و سزا کو جھٹلانے کی؟ کوئی ہے دلیل تیرے پاس؟ جبکہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہاں اچھے بھی ہیں اگرچہ کم، برے بھی ہیں اگرچہ زیادہ، لیکن نفی نہیں کر سکتے۔ برے سے برے ماحول میں بھی کوئی نہ کوئی ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آ جائے گا، اور اچھے سے اچھے ماحول کے اندر بھی آپ کو برے لوگ نظر آ جائیں گے۔ اس اعتبار سے جب یہ خیر و شر کا مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھیے یہ مضامین جڑے ہوئے ہیں، وہ خیر و شر جو ہر انسان اپنے اندر بھی محسوس کرتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ خیر و شر جس کا اس کو خارج میں بھی مشاہدہ ہو رہا ہے، یہاں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جب یہ دونوں مظاہر تمہارے سامنے ہیں، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، تو پھر وہ کون سی بات ہے، کون سی دلیل ہے، کون سی منطقی بنیاد ہے، کون سی عقلی جو ہے اس کے لیے اساس ہے کہ تم انکار کر رہے ہو جزا و سزا کا؟ عقل اور منطق کا تقاضا تو پھر یہی ہے، اچھوں کو ان کی اچھائی کا بھرپور صلہ ملنا چاہیے، اور بروں کو، ظالموں کو ان کی برائی کی پوری سزا ملنی چاہیے، انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے بلا، کیوں نہیں، کیونکہ سوال پر ختم ہو رہی ہے سورت، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، یقیناً اللہ جو ہے تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میری فطرت اس کی گواہی دیتی ہے، میں اس پر اپنی گواہی ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ یہ روایت تو مسند احمد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے وغیرہ ہوں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جو ہے مروی ہے۔ بعض روایات میں مختصر ہے سبحانک بلا، پروردگار تو پاک ہے، یقیناً، یعنی یقیناً تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اس میں ذرا تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں، کبھی کبھی، اکثر و بیشتر تو اسی کو میں دہراتا ہوں کہ جو مسنون الفاظ ہیں، لیکن کبھی کبھی اور یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ جیسے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، اللہ ماشاءاللہ کبھی شاد ہوتا ہوگا، ورنہ میری نماز ظہر جو ہے وہ انہی دو صورتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح میری نماز عصر سورۃ التین اور سورۃ العصر کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورۃ التین اور سورۃ العصر میں جو مشابہتیں ہیں، آج اب وقت نہیں رہا، پہلے ہی ہم آگے گزر گئے اپنے وقت سے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں جب سورۃ العصر کا بیان ہوگا تو واضح کروں گا۔ اور میرا جو کتابچہ ہے راہ نجات، اس میں ایک تو میری تقریر ہے جو ایچیسن کالج میں میں نے کی تھی، اور ایک تحریر ہے، اس تحریر میں نے تفصیل سے تقابل کیا ہے سورۃ التین کا سورۃ العصر کے ساتھ، ان میں جو مشابہتیں ہیں، جو گہرا ربط اور تعلق ہے، اور جس اعتبار سے ریسیپروکل معاملہ ہے، اس میں تبشیر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنے آپ سے مایوس مت ہو، تمہیں اللہ نے بہت اونچے مقام پر بنایا ہے، یہ ہمارے لیے حوصلہ بڑھانے والی بات ہے۔ تم مایوس نہ ہو، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو، بددل نہ ہو، تمہارے اندر ہم نے بہت کچھ رکھا ہے، کوشش کرو تو صحیح، کھدائی کرو تو صحیح، اس معدن میں ہیرے ہیں، لیکن مشقت کرنی پڑے گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ذرا چڑھائی چڑھنی پڑے گی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن تمہارا مقام بہت بلند ہے، لیکن وہاں انذار کا پہلو ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق۔ بلکہ میں اب سنائی دوں آپ کو، حضرت مسیح ہی کا ایک تقابل ہے بڑا پیارا انجیل میں، بہت پیاری تعبیر ہے۔ فرماتے ہیں اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے اور جس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تنگی کو پہنچائے گا۔ اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی کم ہیں، بالآخر وہی کشادگی کی طرف لے جانے والا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے، آپ کو اکثریت انسانوں کی کون سی ملے گی؟ وہ تو اسفل سافلین والے نظر آئیں گے، ان کا ساتھ دو گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ آخری تنگی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ اکثریت وہاں لے جائے گی آپ کو، یہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو وہاں جاؤ گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس راستے سے داخل مت ہو جو بہت کشادہ ہے، اس پر چلنے والے بہت ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں بالآخر تنگی تک لے جائے گا۔ اس راستے سے داخل ہو جو تنگ ہے، مشکل ہے، گھاٹی ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور کم لوگ ہیں جو اس میں داخل ہونے والے ہیں۔
اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالآخر کشادگی تک پہنچانے والی راہ وہی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، دیکھیے ایک ہی مشکات نبوت ہے، ایک ہی حقیقت ہے، ایک ہی حکمت ہے، الفاظ جدا ہیں، بات تو وہی ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اکثریت جو ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی ہے، ایک قدر قلیل عقلیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا ثبوت جن سے کہ فراہم ہو سکے، بس یہ ضرور ہے کہ ہے ضرور۔ تو میں اپنا ایک ذوق بتا رہا تھا کہ جب سورۃ التین کے آخر میں اکثر و بیشتر تو یہی بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، لیکن ایک میرا ذوق یہ ہے بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، یقیناً اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، لیکن وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کانپ اٹھ جاتا ہے اللہ کی اگر حاکمیت کا تصور ہو، اللہ اگر ہم سے حساب لے لے، من حوسبا، جس کا حساب لے لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ ہمیں تو نگاہ رکھنی ہے اللہ کی رحمت پر، یہ تو بڑی زبردست اس کے اندر دھمکی ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تہدید ہے اس کے اندر، دھمکی کا پہلو ہے۔ اگر اللہ نے ہم سے حساب کتاب لے لیا، وہ تو جو دعا سکھائی گئی ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، جیسے کہ آیا سورۃ الانشقاق میں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن سے حساب بڑا آسان لیا جائے گا، بس پیشی ہو جائے گی، درگزر فرما دیا جائے گا، یہ حساب یسیر ہے۔ پروردگار ہم سے حساب یسیر لیجو، حساب اگر لے لیا گیا تو حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بڑی کامیابی ہوگی، تو ہمارا مقام کہاں ہوگا؟ بلا ان اللہ احکم الحاکمین وہو ارحم الراحمین، لیکن وہ ارحم الراحمین بھی ہے۔ ہمارے لیے حوصلہ اگر ہمارا بنتا ہے تو اس سے بنتا ہے۔ یہ بالکل وہی ترتیب ہے جو سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ سے عہد کر رہے ہیں، لیکن ہم تیری ہی مدد کے محتاج ہیں، تیری مدد شامل حال ہوگی تو تیری بندگی کر سکیں گے۔ عزم ہم نے کیا ہے، ارادہ کیا ہے، وعدہ ہم کر رہے ہیں ایاک نعبد، لیکن پروردگار تیری اعانت، تیری توفیق، تیری تیسیر، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ عبادت کے ساتھ استعانت کو جو جوڑا گیا ہے ایک ہی آیت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بلکہ میں تو زیادہ زور اس پر دیا کرتا ہوں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ تیری توفیق و تیسیر کے بغیر تیری بندگی کا حق ادا کرنا ممکن نہیں۔ بالکل وہی ربط ہے جو میں یہاں پر بلا ان اللہ احکم الحاکمین، لیکن یہ کہ اس سے جو جان کانپتی ہے تو اس میں اگر سہارا لینے کے لیے کہتا ہوں وہو ارحم الراحمین، اسی پر توقع ہے، اسی کی رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر